اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب کی بنیاد پر اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کسی خاص گروہ، کسی خاص فرقے یا کسی خاص جماعت سے تعلق جوڑنا یہی نجات کا ذریعہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی خاص شخص کے ہاتھ بیعت کرنا یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ یعنی آپ نے بیعت کر لی، آپ کسی خاص فرقے، کسی خاص جماعت، کسی خاص گروہ سے مل گئے ہیں، اب آپ کامیابی آپ کو ہی ملے گی اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم سے پہلے جو قوم گزری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم تھی، یعنی بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دے رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے انعامات بھی کیے تھے کیونکہ وہ پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 122 میں وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو فضیلت دے رکھی تھی۔ اس فضیلت دینے کے بعد وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص رشتہ ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے منتخب قوم میں سے ہیں۔ لہٰذا اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ معاملات کیے جائیں جو دوسروں کے ساتھ کیے جائیں گے؟ اب ہم خاص قوم ہیں، ہمارا رشتہ پیغمبروں کی جماعت سے ہے، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ معاملات کیے جائیں جو دوسروں کے ساتھ ہوں گے؟ بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل مسلمان بھی اس خیال میں مبتلا ہو گیا ہے کہ ہمارا تعلق فلاں گروپ سے بن گیا ہے، ہمارا تعلق فلاں جماعت سے بن گیا ہے، ہم بیعت کر چکے ہیں، لہٰذا اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ معاملات کیے جائیں جو اس تنظیم میں نہ ہو، جو اس جماعت میں نہ ہو، جو اس فرقے میں نہ ہو۔ یعنی وہ اس کو بالکل آخری درجوں میں صحیح سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خیال کی تردید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 62 میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین۔ نزول قرآن کے وقت یہ چار بڑے بڑے جو مذاہب تھے یہ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اسلام کو انہوں نے قبول کیا، تو وہ ایک گروپ یہ بن گیا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اور یہودیوں کا گروپ بھی شامل تھا، والنصارى اور مسیحوں کا بھی شامل تھا، والصابئین، اور یہ بھی صابی جو قوم ہے یہ بھی ایک مذہبی گروپ تھا جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ اس میں سے ہر ایک گروپ یہ سمجھتا تھا کہ ہم ایمان والے ہو گئے ہیں، اب ہم ہی جنت جائیں گے، اور ہم صابی ہو گئے ہیں، ہم ہی جنت جائیں گے، اور دوسرا یہ سمجھ ہم مسیحی ہو گئے، ہم یہودی ہو گئے، اب ہم ہی جنت جائیں گے، اور جو لوگ ہماری تنظیم میں شامل ہوں گے وہی جنت جائیں گے۔ اس باطل خیال کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور تعالیٰ نے ایک سٹینڈرڈ بنایا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس سٹینڈرڈ کے مطابق ہر فرد، ہر گروہ، ہر فرقے، ہر جماعت اور ہر امیر اس پر پرکھا جائے گا۔ اگر وہ اس کے مطابق ہے تو جنت اسی کے لیے ہے، ورنہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور سب سے پہلا ذکر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنین کا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یعنی خواہ آپ مومن ہو، خواہ آپ صابی ہو، خواہ آپ مسیحی ہو، خواہ آپ کا تعلق یہودیوں سے ہو، ان میں سے کامیاب کو من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ ایک اصول دیتے ہیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی ایسا کہ جو اس پر ایمان لانے کا حق ہے، یعنی سچا ایمان، اور آخرت پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، ایسا ایمان کہ اس میں شرک نہ ہو، اس میں نمود نہ ہو، اس میں کفر نہ ہو، بالکل پاک صاف ایمان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا جائے، اور اس کے ساتھ آخرت پر ایمان لایا جائے، اور اس کے علاوہ وعمل صالحا، اور آپ نیک عمل کرے۔ یعنی یہ دو اصول اللہ تعالیٰ نے بنائے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عمل صالحہ، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ کسی خاص گروپ سے آپ کا تعلق، کسی خاص جماعت سے آپ کا تعلق، کسی خاص فرقے سے آپ کا تعلق یہ نجات کا ذریعہ بالکل نہیں ہے، بلکہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بتائی ہیں کہ میرے رسولوں پر ایمان لے آئے، میرے ملائکہ پر ایمان لے آئے، آپ شرک نہ کریں، آپ کفر نہ کریں، ان باتوں کو ماننا، اور پھر آخرت پر ایمان رکھنا کہ میرے ساتھ میرے مستقبل میں ایک ایسا دن آئے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جاؤں گا، حساب کتاب کا دن آئے گا، یعنی آخرت پر ایمان۔ وہ عمل صالحا، اور نیک عمل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، اس کے مطابق چلیں، تو فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کے لیے اجر ہے، ان کو بدلہ دیا جائے گا، ان کو جنت دی جائے گی، اور جنت میں کیا ہوگا؟ نہ ماضی کے پچھتاوے ہوں گے اور نہ مستقبل کے اندیشے ہوں گے۔ لہٰذا کسی خاص جماعت سے تعلق جوڑنا، اس کو آخری درجوں میں صحیح سمجھنا کہ یہی حق ہے اور یہی جو ہے جنت جائے گی، یہ فرقہ جنت جائے گا، یہ تنظیم جنت جائے گی، اور یہ خاص فرقہ جائے گا، یہ درست نہیں ہے،
کوئی بیت آپ کو جنت نہیں لے جا سکتی، کوئی خاص تنظیم آپ کو جنت نہیں لے جا سکتی، جبکہ آپ خود من آمن باللہ والیوم الآخر، یہی دو اصول ہے، وعمل صالحا، جو اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان لے آئے، اس میں شرک نہ ہو، اس میں نمود نہ ہو، اس میں ریا نہ ہو، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو جنت لے جا سکتے ہیں۔ کسی خاص مکتب فکر سے، کسی خاص جماعت سے، کسی خاص فرقے سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا اور یہ سمجھنا کہ یہی جنت میں جائیں گے اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، باقی کوئی نہیں جائے گا، یہ باطل خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس باطل خیال کی تردید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔